بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں، السلام علیکم۔ میرے بچوں، یہ جو ہماری حالیہ جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ، اس میں ہماری فضائیہ نے، ہماری افواج پاکستان نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا تھا۔ ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہماری برتری تسلیم کر لی گئی، حتیٰ کہ یہ ٹرمپ ہر فکرے میں کہتا تھا کہ پاکستان نے پہلے 5 جہاز مارے، پھر کہتا تھا 6 مارے، پھر کہتا تھا 7 مارے۔ روزانہ اپریشیٹ کیا جا رہا تھا اس روڈ کو، اور ہم واقعی جب سے ڈھاکہ سے الگ ہوئے یا ایسٹ پاکستان کو ہم سے الگ کر لیا انڈیا نے، تو وہ ہر فورم پہ کہتے تھے کہ پاکستان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو بھیک مانگتے پھر رہا ہے، کشکول لیے پھر رہا ہے، اکانومی کی ہم سے الگ ہو گئے، پاکستان نے اپنی معیشت کا یہ حال کر لیا ہے۔ ان کے اتنے جہاز ہیں، ہمارے اتنے جہاز ہیں، نیوی ان کی ہے ہی نہیں، ہماری اتنی بڑی نیوی ہے۔ اب اگر فیکٹس فگرز میں جائیں تو واقعتاً انڈیا ہم سے بہت بڑا ہے، اس کی اکانومی کا حجم بھی بہت بڑا ہے ایز کمپیئر ٹو مائی کنٹری پاکستان سے۔ تو صرف ایک جذبہ ایمانی تھا جس میں ہماری فضائیہ نے، ایئر فورس نے چند منٹوں کے اندر انڈیا کو اتنا چھوٹا بنا دیا پاکستان کے سامنے کہ وہ کسی پلیٹ فارم پہ سامنے آنے سے ہی گھبراتا تھا۔ تو یہ جذبہ تھا، ہم خوش تھے، ہماری ٹیکنالوجی، ہماری ان کے اندر جو ہم نے ان کے رافیل جو ہیں ان کو اڑنے ہی نہیں دیا، مقابلے پہ آنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا ان کو۔ تو وہی کام آج ہماری فضائیہ افغانستان کے اندر وہی کام کر رہی ہے۔ یہ ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہے ہمارے فیلڈ مارشل نے، جو چیف ہیں ایئر فورس کے بھی، جو چیف ہیں نیوی کے بھی،
اور جو چیف ہیں ہماری بڑی فوج کے بھی. تو اب دیکھیں وہ ان کو افغانستان کو گرا لیتے ہیں تو ہم تو اور خوش ہوں گے. لیکن ان کو کنٹراورشلائز ایشوز پہ ہر وقت استعمال نہ کریں. ہمیں ہماری افواج بتاتی ہیں کہ ہم نے کابل کا برکس نکال دیا. وہ کہتے ہیں ہمارے سویلین 400 مارے گئے. اب ہم اچھا بھی لگتا ہے کہ مارنے والے ہوں، ہر وقت مروانے والے نہ ہوں، لیکن اس سے ہم ایسا ملک نہ بن جائے کہ جو یہ دیکھتا بھی نہیں ہے یہ سول آبادی ہے یا ملٹری کے ان کے انسٹیٹیوٹس ہیں. اب یہ میں نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ عرض کر دیا ہے. اس کے لیے بھی آدمی ہماری جو وہ کہتے ہیں حلو وقت کے مالک ہیں ان کو سوچنا چاہیے. باقی ایران جو کچھ کر رہا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں، اور اب اس کے ساتھ دینے والے ساری دنیا ہو گئی ہے. اور جو ٹرمپ تھا وہ لاہور لشکر کے ساتھ ایران پر حملہ آور ہوا تھا. اسے پتا تھا کہ ہم خلیجی ریاستوں کو بھی ایران پر چڑھائی کے لیے قابو کر لیں گے. ہم چین کو بھی مجبور کریں کہ وہ ہرمز کے اندر اپنے مفادات کے لیے آئے تاکہ ان کے جہازوں کو ان کے تیل کو وہاں روک نہ لیا جائے. اور اس نے کہا میں تو وہاں سے تیل نہیں لیتا، امریکہ تو نہیں لیتا. آپ فگر اٹھا کے دیکھ لیں، یہی ملک ہیں وہ اپنے رستے کو صاف کریں. ہر ایک سے انہوں نے کہا، جاپان سے، کوریا سے، انڈیا سے اور تمام خلیجی ریاستوں سے کہا کہ وہاں لڑے، میری لڑائی تو یہ ہے ہی نہیں. تو اب وہ بہت پریشان ہو گیا ہے. جو پورے لاہور لشکر کے ساتھ دندناتے ہوئے آیا تھا ایران کے اوپر، تو وہ جو پیچھے اپنے لشکر کو دیکھتا ہے، ایک ملک بھی اس کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر وہ نیٹو کا ان کو ڈراتا ہے کہ 40 سال ہم آپ کو تیار کرتے رہے ہیں اور ان موقع پہ وہ بھی بھاگ گئے ہیں.
यूरोप भाग गया, नेटो भाग गया, बरतानिया कहता ये हमारी जंग नहीं है, वो लैंड कह रहे, लैंड धनवार कह रहा है, यहाँ हमारी जंग है ही नहीं, तुमने शुरू की है तो लड़ो। अब वो एक एक को बुला बुला के कहता है, उन्हें ताने देता है, वो कहता नहीं है हमारी जंग ये नहीं है। खलीजी मुल्कों को भी सऊदी अरेबिया को बराह रास्त कहता है कि जनाब हम आपके मुल्कों की हिफाजत करते रहे हैं, हमारे लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं, आप बैठे हुए आए जंग करें। तो वो भी कहते हैं कि जनाब हमारी ईरान से जंग बनती नहीं। और वाक्य भी यही है कि और अच्छा कुछ लोगों उनको सऊदी वाले भी बैठ के सोचते हैं कि यार वो जो यहाँ का बड़ा चौधरी बना फिरता था इसराइल, उसको तो उसने भरकस निकाल दिया है ईरान ने, कुछ बचा ही नहीं है। हमें बताते हो कि तुम लड़ो ताकि वो हमारी पाइपलाइनें भी उड़ा दे, हमारे तेल के डिपोज को भी उड़ा दे, रिफाइनरीज को भी उड़ा दे, हमारे शहरों को भी उड़ा दे। इतनी ताकत है तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ तुम करो। तो ये सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ये जंग हार चुका है। और इस वक्त तो ये बातें करता रहता है, कभी उससे कभी उससे, उसके अपने लोग कह रहे हैं। आज ही उसका सेक्रेटरी डिफेंस है, कौन है, उसने इस्तीफा दे दिया। उसने कहा भाई ये जंग हमारी नहीं है, हमें इसराइल जो है इस्तेमाल कर रहा है। हम इसराइल को जो है उसकी अहमियत हम कहते, पहले कहते थे कि अमेरिका फर्स्ट, तो जो पहला अमेरिका था वो अब इसराइल को फर्स्ट करके उसका इमदादी बन के जाके खड़ा होके जंग छेड़ रहा है। और वो भी इसको भी झूठ बोल रहा है। वो कहता है अभी ईरान के अंदर हमने जब लारिजानी को हम तो कहेंगे शहीद किया है कि कत्ल किया है, तो अब ये बंदा था जिससे सारा ईरान डरता था, सड़कों पे नहीं आता था। तो वो उनको बुला के कह रहा है कब आप आओ सड़कों पे निकल आए। नहीं अंदाजा करें मुजतबा खमनाई के पूरे उस ढांचे में उनके पासदारान इनकलाब की मौजूदगी के बावजूद वो समझता है। और वो तो हाँ एक आदमी शहीद होता है, पूरा तहरान पूरा इस्फहान निकल आता है। और कहते हम पे भी ड्रोन फेंको, और कई शहीद भी हो जाते हैं। इससे ईरान का मुकाबला करना इनके बस में नहीं रहा। ये है हुसैनियत। इसको हुसैनियत कहा जा रहा है और कहा जाना चाहिए कि सब कुछ आप कुर्बान करके उन्होंने सबने अपनी कब्रें भी बना ली हुई हैं कि हम मारे जाए, यहाँ दफन करना, यहाँ दफन करना, यहाँ
تو اب ایسی قوم سے کیسے لڑو گے بھائی؟ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یہ تو بزدل قومیں ہیں، کبھی میدان میں یہ اس طرح نہیں لڑے، جب لڑے تو مار کھائی ہے۔ ویتنام دیکھ لیں، یہی افغانستان دیکھ لیں، زمینی جنگ کبھی امریکہ لڑ سکا ہی نہیں تھا، وہ جا کے جو ہے ایٹمی بم پھینک دیتا تھا ناگاساکی اور ہیروشیما کے اندر، اور پھر 100 سال تک وہ قومیں ان سے ڈرتی رہی، وہ سپر پاور بن گیا، کسی نے اس کو کچھ کہا نہیں ہے۔ اور یہ البتہ روس جو ہے اس کو افغانیوں نے اور پاکستانی بھی انوالو تھے، ہمیں انہوں نے کرائے کی فوج سمجھا، ہمیں لڑا دیا روس سے، افغانستان کو بھی، مجاہدین کو بھی۔ اس سے روس کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور آج تک وہ نہیں بحال ہو رہا۔ یہ اس کا یوکرین جو ہے اس کو بھی اس نے کہا پہلے الگ کر دیا، لیکن وہ پھر چلا گیا پورا ویسٹرن کیمپ میں، نیٹو کا ممبر بننے کے خواہش میں۔ اگر نیٹو میں وہ جاتا ہے تو پھر ماسکو کا دفاع کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب بھی نیٹو حملہ کرے گا، یوکرین آگے ہوگا اور ماسکو والوں کو ماسکو کے اندر بھی جگہ نہیں ملے گی۔ وہ روس اس جنگ کو لڑ رہا ہے، وہاں پہ وہ یوکرین اکیلا نہیں ہے، سارے یورپ کے وسائل اسی پہ، امریکہ کے وسائل اس کے اوپر۔ تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ بالکل تنہا ہو گیا ہے، اور اس تنہائی کا آگے بات جا کے رکے گی کہاں؟ میں سمجھتا ہوں رکے گی، امریکہ تقسیم ہوگا، اس کی معیشت تقسیم ہوگی، یہ جو ان کی 26 ریاستیں، یہ ملک امریکہ نہیں ہے، یہ فیڈریشن ہے، وہ الگ الگ جو کہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ابھی انشاءاللہ بہت جلد ہوگا، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے۔